بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جو مثالیں قرآن مجید اور حدیثوں میں آئی ہیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ حساب کے بعد مومن جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ راستے میں چشمہ رضوان آئے گا، اس میں تمام مومن غسل کریں گے۔ ان کے منہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے، اور بدن صاف ہوگا۔ ان کی خوبصورتی بے حد ہوگی۔ عورتیں ایسی زیب و زینت والی ہوں گی کہ حوریں بھی ان کا جمال دیکھ کر رشک کریں گی۔ تمام امتیں صف بستہ ہو جائیں گی۔ ہر ایک گروہ کو ایک بلند نشان ملے گا۔ نشان محمدی سب سے پسندیدہ ہوگا۔ 1,00,000 فرشتے نورانی معطر تھال لے کر ان کے استقبال کو آئیں گے۔ ہر ایک کے سر پر تاج ہوگا۔ سب سے اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہشت کی طرف چلے گی، پھر باقی گروہ آگے پیچھے چلیں گے۔ فرشتے نورانی معطر تھال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، پھر اور پیغمبروں کو، پھر اور لوگوں کو پیش کریں گے۔ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، اور 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے ہم رکاب ہوں گے، اور 10 کروڑ خوش الحان غلام خوشانی سے قرآن شریف پڑھتے ہوں گے۔ 70,000 چست و چالاک اور کمال زیب و زینت والے کوتل براق ہوں گے۔ نوری فرشتے بانگیں پکڑ کر چلیں گے۔ تمام فرشتوں میں خوشی کا غلغلہ ہوگا۔ جنت میں ہر طرف شادیانے بجیں گے۔ جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رنجہ فرمائیں گے، اور پیچھے پیچھے مومنین حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے۔ بہشت کے 8 درجے ہیں۔ پہلے درجے کا نام دارالخلد، یہ عام لوگوں کے واسطے ہے۔ دوسرے کا نام دارالسلام، جو فقیروں اور صابروں کا مقام ہے۔ تیسرے کا نام دارالمقام، جو مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے۔ اور چوتھے کا نام عدن، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں، سخیوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ اور پانچویں کا نام دارالقرار، اس میں حافظ عالم رہیں گے۔ اور چھٹے کا نام جنت النعیم، یہ شہیدوں اور موذنوں کے لیے ہے۔ اور ساتویں کا نام جنت المأویٰ، جو شہداء اکبر محسنین اور اولیاء اکرام کا مقام ہے۔ آٹھویں کا نام جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔